الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ناظرین کرام، حدیث جبریل پر گفتگو کا سلسلہ گزشتہ کئی پروگرامات سے جاری ہے اور ہم رفتہ رفتہ آگے بڑھتے ہوئے اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اور گزشتہ پروگرام میں ایمان باللہ پر بات ہو رہی تھی کہ اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کے اس سوال کے جواب میں کہ اخبرنی عن الایمان، کہ ہمیں ایمان کے بارے میں خبر دیجئے، سب سے پہلی بات جو ارشاد فرمائی تھی وہ یہی تھی کہ ان تؤمن باللہ، کہ تو اللہ پر ایمان رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان کا کیا مطلب ہے، اس کے مختلف پہلوؤں کا ہم نے جائزہ لیا گزشتہ پروگرام کے اندر، اور آج کے پروگرام میں ایمان باللہ ہی کے حوالے سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ موجود ہے، یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی ذات واحد ہے، اور یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ وہ قادر مطلق ذات ہے، اور یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اس دنیا کا خالق اور مالک وہ ہے اور وحدت الوجود اس میں نہیں ہے، بلکہ ثنویت ہے کہ یعنی اللہ مالک ہے، خالق ہے، اور باقی ساری کائنات مخلوق ہے، یہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، جو پیدا کرنے والا ہے اور جو مخلوق پیدا کی ہوئی ہے جس کا تخلیق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی شامل ہے کہ وہ اللہ جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ کہاں ہے۔ تو عام طور پہ لوگوں کو اس کے بارے میں بھی غلط فہمی ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، اور ہم بالعموم یہی تصور رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہے۔ اور جب یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہے تو اجمالی طور پر تو یہ بات درست محسوس ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، اور ہماری ایک ایک حرکت کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے لکھ رہے ہیں، اور ہم ہر وقت اللہ کی نگاہ میں ہیں۔ اس حوالے سے اور اس اجمالی عقیدے کے مطابق تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے وجود کے اعتبار سے اگر ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو یہ بات نہ تو قابل فہم ہے، اور نہ ہی یہ عقیدہ توحید کی ضرورت ہے، اور نہ ہی یہ ایمان باللہ کا حصہ ہے۔ بلکہ اللہ کا قرآن تو اس بات کی خبر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ کی ذات آسمانوں پہ ہے اور عرش پر ہے۔ اس میں سورۃ الملک کے اندر فرمایا اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، جو ذات آسمانوں میں ہے تمہیں کس بات نے اس سے بے خوف کر دیا، کیا تم بے خوف ہو گئے اس سے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آسمانوں میں ہے، اور آسمانوں میں بھی کہاں؟ عرش پر ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، اللہ کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ مستوی کا کیا مطلب ہے؟ استواء علی العرش کا ظاہر ہے ہم اس کی کوئی کیفیت بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جتنی بھی کیفیات بیان ہوئی ہیں وہ حقیقت میں صرف اجمالی طور پر ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں، ہم اس کی کوئی کیفیت بیان نہیں کر سکتے کہ اللہ کے استواء کا کیا مفہوم ہے۔ لیکن اللہ کی ذات عرش پر ہے، وہاں پہ اللہ کی ذات کھڑی ہے، اللہ بیٹھے ہیں، اللہ کھڑے ہیں، اس قسم کی کوئی بات نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ اللہ کی ذات کی کیفیت بیان کرنا ممکن نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ اب بغیر کیفیت و تشبیہ کے، بلا کیف و تشبیہ یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے اور اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ الرحمن علی العرش استوى کی تشریح امام بخاری نے یوں کی ہے کہ اے علا وارتفع، یعنی استوا کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہوئی، یعنی وہ چڑھا اور بلند ہوا۔ تو بلندی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ کی ذات اوپر ہو، اور اوپر ہمارے آسمان ہے، اور آسمانوں سے اوپر کہیں اللہ کا عرش ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے ناظرین کرام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کا فاصلہ ہے، اور پہلے آسمان کی موٹائی جو ہے وہ بھی 500 سال کی موٹائی،
پھر اسی طرح دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کا فاصلہ ہے۔ علی حاذا القیاس ہر آسمان کا درمیانی فاصلہ بھی 500 سال اور ہر آسمان کی موٹائی بھی 500 سال۔ ناظرین کرام، یہ جو 500 سال ہیں اس میں کتنی مسافت ہے اور اس میں سپیڈ کتنی ہے، کتنا فاصلہ طے ہوتا ہے، 500 سالوں میں کس رفتار سے آدمی جائے تو یہ فاصلہ طے ہوتا ہے، یہ تو متشابہات حدیث میں سے ہے، اس کا ہم تصور تو قائم نہیں کر سکتے۔ لیکن جیسے سائنسدان کہتے ہیں کہ فلاں چیز جو ہے وہ اتنی نوری سال کے فاصلوں پر ہے۔ نوری سال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنا ایک سال میں روشنی سفر طے کرتی ہے اتنا فاصلہ گویا وہ مراد ہے اس سفر سے۔ اگر ہم اس کو نوری سال ہی سمجھ لیں تو روشنی تو ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل سفر طے کرتی ہے، اور 1,86,000 میل اگر ایک سیکنڈ میں ہوتا ہے تو منٹ میں کتنا، اور پھر ایک گھنٹے میں کتنا فاصلہ طے ہوگا، اور ایک دن میں کتنا، اور ایک سال میں کتنا، اور 500 سال کا فاصلہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا اور زمین سے پہلے آسمان تک کا۔ یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 آسمانوں سے اوپر 500 سال مزید اوپر اگر جائیں تو اس کے اوپر اللہ کی ذات کہیں پہ مستوی ہے، تو وہاں سے یہ اللہ کی ذات کا امتیاز ہے کہ وہ وہاں سے بھی اس پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے اور ذرے ذرے کو دیکھتا ہے، ذرے ذرے کو جانتا ہے، یہ اسی ذات کا امتیاز ہے۔ اگر سیاہ چیونٹی سیاہ پتھر پر سیاہ رات کے اندر چل رہی ہو تو اللہ کی ذات اس کو دیکھتی بھی ہے اور اللہ کی ذات اس کے پاؤں کی آہٹ بھی سنتی ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی شان ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ ناظرین کرام، معلوم ہوا کہ اللہ عرش پر ہے، اور اس کا ذکر متفق علیہ ایک حدیث کے اندر بھی ہے جو بخاری اور مسلم کے اندر یعنی موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ کتب الکتاب، اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب، ایک تحریر لکھی، من قبل ان یخلق الخلق، جب اللہ نے ابھی مخلوقات پیدا نہیں فرمائی تھی اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک تحریر لکھی، ان رحمتی سبقت غضبی، یہ کہ میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے، میری غصے سے زیادہ ہے میری رحمت۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کرنے سے قبل ہی لکھ دیا تھا۔ اور پھر حدیث کے الفاظ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَهُ عَلَى الْعَرْشِ، یہ تحریر اب تک اللہ کے پاس اس کے عرش پر لکھی ہوئی ہے، اور عرش پر اللہ کے پاس ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے اپنے وجود کے اعتبار سے، لیکن اپنے علم، اپنے قدرت، اپنے ارادے، اپنی تدبیر کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا بھی ہے اور اس کے اندر تدبیر بھی فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، ہر دعا جب مانگی جاتی ہے تو وہ بھی اوپر کی طرف نگاہیں اٹھا کے مانگی جاتی ہے۔ گویا انسان کی فطرت بھی اس بات کا پتہ بتاتی ہے کہ اللہ کی ذات آسمانوں میں ہے۔ کوئی شخص اگر دعائیں کرتا ہے تو وہ آسمانوں کی طرف ہی ہاتھ اٹھاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص دور سے سفر کر کے آتا ہے، کعبۃ اللہ پہنچتا ہے، یمد یدیہ الی السماء، دعا کے لیے آسمانوں کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مخلوقات میں سے کوئی بھی اللہ کی ذات کا یا اپنے خالق کی طرف کوئی بھی رجوع کرنا چاہے تو وہ آسمانوں کی طرف ہی دیکھتا ہے، حتیٰ کہ انسانوں کے علاوہ بھی دیگر مخلوقات بھی جب کبھی دعا کی کیفیت میں ہوں، اگر ہم ان کا مشاہدہ کر سکیں تو وہ بھی آسمانوں کی طرف ہی رجوع کرتی ہیں۔ گویا انسان کی فطری پکار بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے اور آسمانوں پہ ہے۔ کسی سے بھی پوچھ لیا جائے تو وہ یہی کہیں گے، کہ بچے سے بھی پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے، وہ کہے گا اللہ اوپر ہے اور اللہ آسمانوں پہ ہے۔ اور قرآن پاک نے کہا سورۃ النحل کے اندر کہ جو فرشتے ہیں اللہ کے، ان کے اوپر ہے اللہ، یعنی یخافون ربہم فوقہم، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات اوپر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی جب ذکر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی متوفیکا و رافعوکا الیہ، اے عیسیٰ میں تجھے فوت کروں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا، اوپر کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ تو ان ساری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ذات اپنے وجود کے اعتبار سے اوپر، یعنی آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے۔ کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے اور نہ سمجھ آ سکتی ہے۔ ہر عمل اللہ کی طرف اوپر چڑھتا ہے۔ سورہ فاطر میں فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، ہر پاکیزہ بات اور ہر اچھا عمل وہ اللہ کی طرف اوپر آسمانوں کی طرف چڑھتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ کی ذات آسمانوں پر ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، یعنی
سورہ سجدہ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو تدبیر کرتا ہے تو اللہ کا حکم آسمانوں سے زمین کی طرف آتا ہے. ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون. ہر دن میں اللہ کے پاس اعمال سارے اسی طرف چڑھتے ہیں اس دن میں جس دن کی مقدار تمہارے 1000 سال کے برابر ہے. یعنی اللہ کے ہاں جو سال کی گنتی ہے، ہم انسانوں کی گنتی کے مطابق 1000 سال ہو تو اللہ کے ہاں ایک دن بنتا. تو اس سارے اعمال کی تدبیر بھی اللہ فرماتا ہے آسمانوں سے، اور سارے اعمال اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور واپس لوٹتے ہیں. اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے. ناظرین کرام، ایک حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے یہ کہا کہ میری ایک لونڈی ہے، چھوٹی لڑکی، نوجوان لڑکی، اس بچی کو میں نے تھپڑ مارا، اور اس کو جب تھپڑ مارا ہے تو ظاہر اس کے بعد اس کو کوئی پچھتاوا آیا ہوگا، اور پچھتاوے کے بعد وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گیا غالباً، اور اس نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا میں اس بچی کو آزاد کر دوں اب تو یہ کفارہ ہو جائے گا، یا کوئی بھی اس طرح کی کوئی کیفیت اس نے بیان کی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لڑکی میرے سامنے پیش کرو. پیش کی گئی تو آپ نے اس بچی سے پوچھا این اللہ، بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ تو وہ بچی کہتی ہے فی السماء. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے ناظرین کرام. وہ کہتی ہے فی السماء، کہ اللہ آسمانوں میں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلا سوال کیا من انا، میں کون ہوں؟ تو وہ کہتی ہے انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے کہا اعتقھا فانھا مؤمنہ، کہ تو اس کو آزاد کر دے، یہ تو مومنہ خاتون ہے. گویا یہ سمجھنا کہ اللہ آسمانوں میں ہے یہ ایمان کی نشانی. ناظرین کرام، اللہ آسمانوں میں ہے، اللہ کے ہر جگہ موجود ہونے کا کیا مطلب ہے، اسی پر گفتگو جاری رہے گی. یہاں ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، حاضر ہوتے ہیں ایک انتہائی مختصر وقفے کے بعد. امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أرجو رضاك يا أنت الرحيم، رضاك يا أنت الرحيم يا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، وقفے پہ جانے سے قبل ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا آج کے موضوع کے حوالے سے کہ اللہ کہاں ہے. اور اللہ کہاں ہے یہ سوال شامل ہے ایمان باللہ میں، اور ایمان باللہ وہ بنیاد ہے جو تمام ایمانیات کی بنیاد ہے. اور یہی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث جبریل میں جبریل علیہ السلام کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمائی. تو وقفے سے پہلے کی گفتگو میں کتاب و سنت کے مختلف حوالوں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ ہے اور اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، اگرچہ اس کے استواء علی العرش کی کیفیت نہ ہم بیان کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے ذہن کے اندر کوئی تصور قائم کر سکتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب اللہ کی ذات اتنی دور آسمانوں پہ ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا 500 سال کا فاصلہ آسمان کا درمیانی فاصلہ، اور ہر آسمان کی موٹائی بھی 500 سال، اور اس کے اوپر کہیں دور وراء الورا اللہ کی ذات ہے، تو یہ تسلیم کر لینے کے بعد خیال یہ پیدا ہوتا ہے اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہر جگہ موجود ہونے کا کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا. تو اللہ کی موجودگی ہر جگہ پر ہے، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے اور اپنی تدبیر کے اعتبار سے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہ امتیاز ہے کہ اللہ عرش سے اس پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، یہ پوری کائنات پر محیط ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی، اللہ کا عرش زمین و آسمان پر وسیع ہے. ناظرین کرام، یہ سمجھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے اس کا تو ہم اندازہ نہیں کر سکتے. صرف سمجھنے کے لیے کہ اللہ کی ذات کی بڑائی لامحدود حد تک ہے، وسع کرسی السماوات والارض کا جائزہ لیں کہ اللہ کی کرسی، اللہ کا عرش زمین و آسمان پر وسیع ہے، تو اس سے یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے عرش کے مقابلے میں ہو سکتا ہے پوری کائنات کی حیثیت ذرا سی ایک ذرے کی ہو، اور ایک ذرہ جو ہے اس پر اتنے بڑے خدا
اور اتنے بڑے اللہ اور اتنے بڑے عرش کے مالک کی اتنی سی کائنات جو ایک ذرے کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی اس کے ذات کے مقابلے میں، اس پر نگاہ رکھنا، اس کی مانیٹرنگ کرنا، وہ کیسا مشکل کام ہے؟ تو اللہ کی ذات عرش سے پوری کائنات پر نگاہ رکھے ہوئے ہے، یہی مفہوم ہے وسع کرسی السماوات والارض کا۔ اور پھر یوں اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے اپنی تدبیر، اپنی مدد اور اپنی قدرت کے اعتبار سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کے دربار میں بھیجا تو فرمایا کہ لا تخافا، تم دونوں جاؤ، اس کو جا کے تبلیغ کرو، لا تخافا، ڈرنا نہیں ہے تم دونوں نے، انی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں گا، اسمع و ارا، میں ساتھ کیسے ہوں گا؟ میں تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں گا، تمہاری باتیں بھی سن رہا ہوں گا۔ یعنی اللہ کریم کی ذات پوری کائنات کے ہر ذرے ذرے کو دیکھتی بھی ہے، جانتی بھی ہے، ان کو سنتی بھی ہے۔ یہ سورہ طٰہٰ میں فرمایا۔ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کچھ تشویش پیدا ہوئی کہ کفار مکہ پیچھے پہنچ گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں ہے لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیسے ساتھ ہے؟ وجود کے اعتبار سے ساتھ نہیں ہے، وجود کے اعتبار سے وہ عرش پر ہے، لیکن وہ مدد کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی تدبیر کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ساتھ ہے۔ جب بنی اسرائیل کو لے کے یہ سمندر کے کنارے پہنچے تو پیچھے فرعون اور اس کے لشکر چڑھ دوڑے، تو اس موقع پر جب بنی اسرائیل نے تشویش کا اظہار کیا کہ ہمارا کیا بنے گا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا۔ اللہ کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ یقیناً میری رہنمائی کرے گا، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات معیت کے اعتبار سے، یعنی ساتھ ہونے کے اعتبار سے پوری کائنات میں سب کے ساتھ ہے، اور بلکہ فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں بھی کوئی ہے، کسی بھی جگہ پر ہے، غاروں میں ہے، پہاڑوں میں ہے، سمندروں میں ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ، اللہ ان کے ساتھ ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت، علم کے اعتبار سے ہر ایک کے ساتھ ہے۔ یہی معنی ہے ناظرین کرام اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ موجود ہونے کا۔ وگرنہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وجود کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، تو اس سے تو پھر یہ بڑی پیچیدگیاں پیدا ہوں گی کہ بعض جگہیں، بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پہ ہم اللہ کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے، جیسے بیت الخلاء یا ایسی غلیظ جگہیں جہاں پہ اللہ کی ذات کا نام لینا بھی پسند نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ سمجھنا کہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، یہ تو پھر اللہ کے لائق شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی غلیظ جگہوں پہ بھی موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کی ذات وجود کے اعتبار سے تو عرش پر ہے، لیکن اپنی قدرت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، مدد کے اعتبار سے، اپنی مانیٹرنگ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم، وہ غلیظ جگہوں کی چیزوں کو بھی جانتا ہے، وہ اچھی جگہوں کی چیزوں کو بھی جانتا ہے، وہ کونوں کھدروں میں چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے، حتیٰ کہ وہ دلوں کی حالت کو بھی جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، دلوں کے اندر بھی جو کچھ ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ صفت علم کے اعتبار سے، تدبیر کے اعتبار سے، اور پوری کائنات کے اوپر حاوی ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ۔ یہ سمجھنے میں ہمیں ذرا دقت ہوتی ہے ناظرین کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ اپنی قدرت کے اعتبار سے ہے اور ہر جگہ موجود ہے اور عرش پر بھی ہے۔ یہ دونوں باتیں بیک وقت کیسے صحیح ہو سکتی ہیں؟ اس کے لیے وہ مثال ذہن میں رکھنی ضروری ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بیان فرمائی جب صحابہ کو یہ اشکال لاحق ہوا کہ قیامت کے دن جو اللہ کا دیدار ہوگا تو اللہ کی ذات تو ایک ہے، اور اول انسان سے لے کر آخر انسان تک کروڑوں اربوں انسان وہاں موجود ہوں گے، کروڑوں اربوں جنتی ہوں گے، تو سب کو جب اللہ کا دیدار ہوگا تو ایک ذات کو دیکھنے میں اربوں انسانوں کو تو دقت ہوگی۔ تو کیسے سب لوگ اللہ کا دیدار بیک وقت کر سکیں گے؟ جب صحابی نے یہ سوال کیا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تم 14ویں رات کے چاند کو چڑھا ہوا نہیں دیکھتے یا سورج کو چڑھا ہوا نہیں دیکھتے؟ صحابہ نے کہا دیکھتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سورج کو چڑھا ہوا دیکھتے ہو، یہ 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو، تو کس کو دقت ہوتی ہے؟
کروڑوں اربوں انسان دیکھ رہے ہوتے ہیں، کسی کو دقت ہوتی ہے سورج یا چاند کو دیکھنے میں؟ ظاہر ہے دقت نہیں ہوتی، تو پھر اللہ کے دیدار میں کیا دقت ہوگی؟ تو گویا جب چاند چڑھا ہوتا ہے یا سورج موجود ہوتا ہے تو ہر گھر سے اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ بتاؤ تمہارے ہاں سورج ہے، تو وہ کہے گا ہاں ہمارے ہاں بھی سورج ہے۔ چاند ہے؟ ہاں جی چاند ہے۔ تو گویا ہر گھر میں بھی چاند موجود ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے مدار میں، اپنے محور میں وہاں موجود ہوتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ وہ اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں لیکن وہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ یوں اللہ اپنے عرش پہ موجود ہے، اپنے وجود کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ کی ذات عرش پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کاملہ کے اعتبار سے، مانیٹرنگ کے اعتبار سے اور ہر چیز کو دیکھنے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کہ اے جن و انس اگر تم نکلنا چاہتے ہو نا اس امتحان سے، اگر اللہ کی نگاہ سے محو ہونا چاہتے ہو تو پھر یہاں سے نکل جاؤ، زمین و آسمان کے دائرے سے نکل کے دکھاؤ، کسی کے پاس طاقت نہیں ہے یہاں سے نکلنے کی۔ تو ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم نے یہ جانا کہ اللہ کی ذات آسمانوں پہ عرش پہ مستوی ہے، لیکن اپنی قدرت اور علم کے اعتبار سے، معیت کے اعتبار سے ہر جگہ ہے اور ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، بلکہ اتنا قریب ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، فرمایا تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ ہم قریب ہیں۔ اس قدر یعنی اللہ کو اپنے قریب پاؤ گے۔ اور سورہ واقعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب موت آتی ہے نا کسی کو تو تم سب لوگ کھڑے ہوتے ہو اور نرخرے پر فلولا اذا بالغت الحلقوم، جب جان یہاں پہنچی ہوتی ہے نرخرے میں، اور اس وقت تم سب ارد گرد کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ وَلَكِنْ لَا تَنْظُرُونَ، اللہ فرماتا ہے ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں مرنے والے کے، لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے لیکن اپنے عرش پہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درست ایمان باللہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے اشکالات اور پیچیدگیوں سے بچائے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے حکموں کی تعمیل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا